السلام علیکم پیارے دوستو، یہ ویڈیو ان خاص تعلیمات کی جھلک ہے جن سے ہمیں ہمارے پیر و مرشد حضرت بابا شاہ محمود یوسفی رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں تک فیض یاب فرمایا۔ اگر کوئی کمی ہے تو وہ ہماری کوتاہی ہے، اور جو روشنی اور رہنمائی ہے وہ ہمارے شیخ کی نسبت اور تربیت کا کرم ہے۔ آئیے دل کے ساتھ ان تعلیمات کو سنیے۔ ایصال ثواب کی سمجھ۔ تعارف۔ ایصال ثواب اسلام کی سب سے خوبصورت عبادتوں میں سے ایک ہے جو محبت، یاد اور ایثار میں گہری جڑیں رکھتی ہے۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیک عمل کیا جائے اور پھر اس کے روحانی اجر کو کسی دوسرے کو ہدیہ یعنی بھیجا جائے۔ یہ ثواب کسی مرحوم عزیز، کسی شیخ، کسی نبی یا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ ہمارے اپنے مرشد سرکار بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایصال ثواب دراصل ارسال ثوابات کی مختصر شکل ہے۔ اردو اور عربی دونوں میں الفاظ کو سہولت بیان کے لیے وقت کے ساتھ مختصر کر دیا جاتا ہے، لیکن اس مکمل اصطلاح کو سمجھنا نہایت اہم ہے کیونکہ یہی اس عمل کے گہرے مفہوم کو واضح کرتی ہے۔ ارسال کا مطلب ہے بھیجنا اور ثوابات کا مطلب ہے اجر اور انعامات۔ دونوں کو ملا کر مطلب بنتا ہے اجر کو بھیجنا۔ اس عمل کی خوبصورتی اس کی عاجزی میں ہے۔ نیکی کے اجر کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے ہم اسے ایثار کے ساتھ کسی اور کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ عمل ہمارے لیے نقصان نہیں بنتا بلکہ برکتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ جیسے ایک شمع دوسری شمع کو جلانے سے اپنی روشنی کم نہیں کرتی، اسی طرح جو شخص ثواب بھیجتا ہے وہ کچھ نہیں کھوتا بلکہ دینے کی خوشی پاتا ہے۔ اس کے باوجود ایصال ثواب کو اکثر غلط سمجھا گیا ہے۔ کچھ لوگ اسے شجرہ مبارکہ یعنی سلسلے کا روحانی شجرہ نسب سے خلط ملت کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے محبت کا زندہ عمل سمجھنے کے بجائے ایک سخت فارمولا بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جوش محبت میں ناموں کو چھوڑ کر یا ضرورت سے زیادہ القابات شامل کر کے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ یوسفیہ میں یہ عمل حضرت بابا یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے محفوظ اور وضاحت کے ساتھ جاری ہے، جنہیں خود بابا تاج الدین نے فاتحہ کے طریقے کو مرتب کرنے کی ہدایت دی تھی۔ اس وقت سے ایصال ثواب محض انفرادی یاد کا عمل نہیں رہا بلکہ ایک باقاعدہ اور اجتماعی طریقہ بن گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، اہل بیت اور ہمارے سلسلے کے عظیم اولیاء کے ساتھ محبت اور ادب سے بھرا ہوا ہے۔ اس مضمون کا مقصد یہ ہے کہ ایصال ثواب کو اس طرح واضح کیا جائے جیسے یہ ہمارے سلسلے میں سمجھا اور سکھایا گیا ہے۔ اس کے لغوی پس منظر، اس کے ترویدی مقام، ایصال ثواب اور شجرہ کے فرق، ہمارے عملی ڈھانچے اور سرکار بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات پر غور کر کے ہم اس عمل کی گہری سمجھ حاصل کریں گے۔ حقیقت میں ایصال ثواب ایک رابطہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رابطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ، اولیاء سے رابطہ اور اپنے مشائخ سے رابطہ۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تصوف کا راستہ تنہا طے نہیں کیا جاتا۔ ہر نیک عمل ایک پل بن سکتا ہے جو ہمیں ان سے جوڑتا ہے جو ہم سے پہلے آئے اور ان سے بھی جو ہمارے بعد آئیں گے۔ ایصال ثواب کا متن۔ 1۔ بروح پاک سرور کونین امام الانبیاء رحمت للعالمین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صاحب مقام محمودہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ بروح پاک امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بروح پاک امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ بروح پاک امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ بروح پاک امیر المومنین سیدنا مولائے کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا سرچشمہ ولایت ابو تراب حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ۔ بروح پاک سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت جناب حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ بروح پاک صاحب زادگان کونین سیدنا جناب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ و سیدنا جناب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ بارواح پاک شہدائے کربلا و آل پاک و ازواج مطہرات و اصحاب قبا علیہم اجمعین۔
بروح پاک غوث العظم غوث الدارین محبوب سبحانی قطب ربانی میران شیخ محی الدین ابو محمد حضرت عبد القادر جیلانی پیران پیر کریم الطرفین حسنی و حسینی رحمۃ اللہ علیہ، بروح پاک غریب نواز خواجہ خواجگان دستگیر بے کساں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بروح پاک قطب الاقطاب قطب الاولیاء حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بروح پاک فرید الاولیاء فرید الملت والدین فرید الافراد زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود کنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ، بروح پاک نظام الحق والدین سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، بروح پاک علاء الاولیاء حضرت خواجہ علاء الدین مخدوم علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ، بروح پاک شیخ العلم حضرت سید صوفی عبد الرحمن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بروح پاک تاج الاولیاء تاج الملت والدین شاہن شاہ ہفت اقلیم حضرت سید محمد بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بروح پاک برگزیدہ فیضان تاج الاولیاء حضرت اماں مریم تاجی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ، بروح پاک مظہر قل اولین و آخرین تاج المحبین والمحبوبین فخر العشاق والموحدین غوثنا غیاثنا مغیثنا آقائنا سیدنا سندنا مرشدنا مولانا ابو لاروہ حضرت غوث محمد بابا یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ، یا غوث یا یوسف شاہ یا بابا اغثنی و امددنی، بروح پاک محمد تواسین حضرت بابا ذہین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ، بروح پاک آقائی و مولائی سیدی و مرشدی ابو الراح تاج الاولیاء غوث زمان و مکان قطب مدار عرفان حضرت بابا البیل شاہ یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، بروح پاک حضرت مولانا اختر علی شاہ یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، بروح پاک یوسفی قلندر حضرت راحت سعید چھتاری یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، بروح پاک یوسفی علمدار پیش درویش حضرت مولانا شاہ محمود یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، 24 بروح پاک محمد صدیق یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، بروح پاک فریدہ یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، بروح پاک قریشہ یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، بروح پاک شکیل یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، بارواح پاک جمی غوث قطب ابدال علندر ملنگ مجازیب اصحاب خدمت و بزرگان دین سلاسل عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ یوسفیہ تاجیہ اویسیہ علیہم اجمعین۔ حصہ دوم، اشتقاق اور فکری بنیادیں۔ لفظ ایصال ثواب 2 بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے، ایصال یا زیادہ باضابطہ طور پر ارسال اور ثواب۔ اس عمل کی گہرائی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس زبان پر غور کریں جس سے یہ نکلا ہے، کیونکہ ان الفاظ کی عربی جڑیں براہ راست اسلام اور تصوف کی روح سے جڑتی ہیں۔ ارسال بھیجنا، روانہ کرنا۔ یہاں اصل مادہ را سین لام ہے۔ عربی میں ارسال کا مطلب ہے بھیجنا، روانہ کرنا یا کسی چیز کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانا۔ اس کا مطلب ایک ارادی منتقلی ہے جہاں کوئی قیمتی چیز اصل مقام سے کسی وصول کنندہ تک پہنچائی جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ارسال ثوابات تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کے روحانی ثمرات غیبی دنیا میں کسی اور کے کھاتے میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ یہ مادہ محض دنیاوی بھیجنے تک محدود نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اسی مادے کو اپنے انبیاء کے بھیجے جانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے۔ القرآن 40/78۔ یہاں بھی وہی فعل ارسلنا، ہم نے بھیجا، استعمال ہوا ہے،
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ارسال اپنے ساتھ ایک الہی مشن اور کسی قیمتی چیز کی ترسیل کا وزن رکھتا ہے۔ جس طرح انبیاء کو ہدایت پہنچانے کے لیے بھیجا گیا، اسی طرح جب ہم ارسال ثواب کرتے ہیں تو ہم روحانی برکات کو ثواب کی صورت میں بھیجتے ہیں۔ رسال سے تعلق، پیغام، رسالہ۔ اسی مادے سے لفظ رسال، رسالہ نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پیغام یا رسالہ۔ اسلامی تاریخ میں کئی علماء نے اپنی تصانیف کو رسال کا عنوان دیا، کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو علم کا پیغام منتقل کر رہے تھے۔ ایک رسالہ محض کاغذ اور سیاہی نہیں، بلکہ ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک اور ایک دل سے دوسرے دل تک معنی کا پیغام لے جانے والا ہے۔ یہاں ایک نہایت حسین مماثلت سامنے آتی ہے۔ ارسال ثواب دراصل اپنے محبوبوں کو ثواب کا ایک روحانی رسال بھیجنا ہے۔ یہ ایک خط محبت کی مانند ہے جو سیاہی میں نہیں بلکہ اعمال اور یاد میں لکھا جاتا ہے۔ رسول سے تعلق، پیغمبر۔ اسی مادے سے لفظ رسول یعنی پیغمبر بھی نکلا ہے، یعنی وہ جو بھیجا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا تاکہ سب سے قیمتی پیغام قرآن انسانیت تک پہنچایا جائے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ارسال ثوابات تو ہم اس گہرے تعلق کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہی لفظ اس لقب کے ساتھ رشتہ رکھتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے۔ بس جب ہم ثواب بھیجتے ہیں تو دراصل ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی سنت کی ایک عاجزانہ نقل کرتے ہیں جو سب سے بڑا بھیجنے والا ہے۔ اللہ وحی بھیجتا ہے، انبیاء بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتا ہے، رزق بھیجتا ہے اور رحمت بھیجتا ہے۔ ہم اپنی عاجزانہ نقل میں بھی کچھ بھیجتے ہیں، اپنا ثواب ان لوگوں کو جن سے ہم محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ثواب، اجر، بدلہ۔ اس ترکیب کا دوسرا حصہ ہے ثواب، جس کا مطلب ہے اجر، فائدہ، بدلہ۔ قرآن میں یہ نیک اعمال کے الہی اجر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ القرآن 9:120۔ جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ کی طرف سے یقینی ہے، مگر اپنی رحمت میں اللہ نے ہمیں یہ بھی اجازت دی ہے کہ ہم اس ثواب کو دوسروں کے نام کر سکتے ہیں بغیر اس کے کہ ہمارا اپنا حصہ کم ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا کہ جب آپ نے جانور ذبح کیے تو اس کا حصہ اپنی امت کے نام کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ثواب کوئی محدود کرنسی نہیں جو صرف کرنے والے کے پاس رہے۔ یہ تو بڑھایا جا سکتا ہے اور لامحدود طور پر بانٹا جا سکتا ہے۔ روحانی بہاؤ۔ جب یہ دو الفاظ ارسال اور ثواب آپس میں ملتے ہیں تو مطلب بنتا ہے ثواب بھیجنا۔ یہ محض ایک فنی یا رسمی منتقلی نہیں ہے، یہ ایک روحانی بہاؤ ہے جہاں ہمارے اعمال کی برکت غیبی راستوں سے گزرتی ہوئی انبیاء، اولیاء، ہمارے مشائخ اور ہمارے پیاروں کی ارواح تک پہنچتی ہے۔ ہمارے مرشد سرکار بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح بجلی تاروں میں بہتی ہے اور پانی نالیوں میں بہتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت تصوف کے منظم راستوں میں بہتی ہے۔ ارسال ثواب انہی راستوں میں سے ایک ہے، ایک ایسا چینل جس کے ذریعے ہمارے اعمال تحفے بنتے ہیں جو نسل در نسل دینے اور پانے کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ جڑ کے تعلق کی خوبصورتی۔ یہ حقیقت کے ارسال، رسال اور رسول ایک ہی مادے سے نکلے ہیں کوئی اتفاق نہیں ہے۔ تصوف کی زبان میں کچھ بھی بلا وجہ نہیں ہوتا۔ یہ تعلق ہمیں یہ سکھاتا ہے بھیجنا الہی ہے، اللہ وہی بھیجتا ہے، پیغام مقدس ہیں، علماء رسالہ بھیجتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بھیجا گیا سب سے قیمتی تحفہ ہیں، اور ثواب بھیجنا اس الہی سلسلے میں ہماری عاجزانہ شمولیت ہے۔
پس ایصال ثواب کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ لسانی طور پر، روحانی طور پر اور عملی طور پر اسلام کے قلب سے جڑا ہوا ہے۔ حصہ نمبر 3، شجرہ اور ایصال ثواب میں فرق۔ تصوف میں سب سے عام غلط فہمیوں میں سے ایک ہے شجرہ مبارکہ، روحانی خاندانی درخت، اور ایصال ثواب، ثواب بھیجنے کے درمیان خلط ملط کرنا۔ دونوں ہمارے سلسلے میں اہم اعمال ہیں، لیکن ان کے مقاصد مختلف ہیں، ڈھانچے الگ ہیں اور معنی بھی جدا ہیں۔ شجرہ، روحانی خاندانی درخت۔ شجرہ کا مطلب لغوی طور پر درخت ہے۔ تصوف میں شجرہ مبارکہ وہ چاٹ ہے جو ہر شیخ کو اس کے شیخ سے اور پھر اس کے شیخ سے جوڑتا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ جیسے ایک خاندانی درخت خون کے رشتوں کو جوڑتا ہے، اسی طرح شجرہ روحانی رشتوں کو جوڑتا ہے۔ ہمارے اپنے سلسلہ یوسفیہ میں شجرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے اور پھر خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ، صدیوں کے عظیم اولیاء کرام سے گزرتا ہوا آخر کار ہمارے اپنے شیخ سرکار بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ یہ ایک زندہ یاد دہانی ہے کہ ہر مرید ایک الگ تھلگ فرد نہیں، بلکہ ایک طویل سلسلہ فیض، تربیت اور برکت کا حصہ ہے۔ ہمارے سلسلے کا مکمل شجرہ اس کے مخصوص ریکارڈ میں موجود ہے۔ شجرے میں ترتیب سب کچھ ہے۔ ایک شیخ کا نام ہمیشہ اس کے شیخ کے نام کے بعد آتا ہے۔ آپ ناموں کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے، غیر متعلقہ افراد کو شامل نہیں کر سکتے یا کسی کڑی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جیسے ایک خاندانی رشتے میں آپ کے والد کا نام کسی دوسرے کے والد کے بعد نہیں آ سکتا، اسی طرح شجرے میں بھی نسبت پوری درستگی سے محفوظ رہتی ہے۔ ایصال ثواب، انعام کا تحفہ۔ اس کے برعکس ایصال ثواب نصب کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ تحفہ دینے کے بارے میں ہے۔ یہ منتخب افراد کی ایک فہرست ہے جنہیں ہم اپنے اعمال کا ثواب بھیجتے ہیں، جبکہ شجرہ مکمل اور بغیر ٹوٹے ہونا لازمی ہے۔ ایصال ثواب جان بوجھ کر منتخب رکھا جاتا ہے، جیسا کہ سرکار بابا شاہ محمود یوسفی رحمہ اللہ نے کئی بار وضاحت فرمائی۔ ایصال ثواب کے نام شجرہ بننے کے لیے نہیں ہیں، یہ نام روحانی نسب دکھانے کے لیے درج نہیں کیے جاتے، یہ منتخب کیے جاتے ہیں تاکہ ان ہستیوں کو ثواب کی برکت پہنچائی جا سکے۔ ذاتی طور پر پڑھتے وقت اپنے والدین اور دوسرے مرحوم عزیزوں کے نام شامل کرنا بھی مستحب ہے۔ کچھ نام ان کے آفاقی مقام کی وجہ سے شامل کیے جاتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اور اہل بیت اطہار۔ کچھ نام ہمارے سلسلے میں ان کے کردار کی وجہ سے شامل ہیں، جیسے حضرت بابا تاج الدین رحمہ اللہ اور حضرت یوسف شاہ بابا رحمہ اللہ۔ اور کچھ نام ہمارے شیخ کو براہ راست الہام یا ہدایت کے تحت شامل کیے گئے۔ صف اور قطار کی تمثیل۔ اس فرق کو بالکل واضح کرنے کے لیے سرکار بابا صاحب رحمہ اللہ نے ایک مؤثر مثال دی۔ شجرہ قطار کی طرح ہے۔ قطار میں ہر شخص دوسرے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، ایک سیدھی لائن میں۔ یہ روحانی نسب کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں ہر شیخ اپنے شیخ کے بالکل بعد آتا ہے۔ ایصال ثواب صف نماز کی طرح ہے۔ نماز میں مومن کئی صفوں میں شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک صف میں 3 افراد ہو سکتے ہیں، دوسری میں 50 اور اگلی میں 10۔ یہاں اہم چیز نسبی ترتیب نہیں، بلکہ اجتماعی شمولیت ہے۔ یہ مثال الجھن کو دور کرتی ہے۔ شجرے میں ایک نام کبھی 2 ناموں کے بعد نہیں آ سکتا، وہ صرف اپنے شیخ کے بعد ہی آ سکتا ہے، لیکن ایصال ثواب میں ایک ہی صف میں کئی نام ساتھ ساتھ آ سکتے ہیں، چاہے وہ شیخ اور مرید کے بجائے روحانی بھائی بہن ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ فرق کیوں ضروری ہے؟ شجرہ اور ایصال ثواب کو خلط ملط کرنا کئی غلطیوں کا سبب بنتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ایصال ثواب میں درج نام ہی سلسلے کے تمام شیوخ ہیں، جو کہ غلط ہے۔ کچھ دوسرے اسے شجرے کی منطق میں ترتیب دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو ثواب ہدیہ کرنے کے اصل مقصد کو پھوت کرتا ہے، اور کچھ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ایصال ثواب نامکمل ہے کیونکہ اس میں ہر شیخ شامل نہیں۔
حالانکہ یہ اس کا مقصد ہی نہیں تھا۔ اس فرق کو واضح رکھ کر ہم دونوں اعمال کی حرمت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ شجرہ روحانی نسب کا سرکاری چارٹ رہتا ہے، ایصال ثواب ہدیہ کرنے کا خالص عمل رہتا ہے۔ دونوں مل کر دو تکمیلی اعمال بنتے ہیں، ایک ہمیں وراثت سے جوڑتا ہے، دوسرا ہمیں تحفے سے جوڑتا ہے۔ ایک بتاتا ہے ہم کہاں سے آئے ہیں، دوسرا بتاتا ہے ہم کن کو یاد کرتے ہیں۔ حصہ 4، ہمارے سلسلے میں ایصال ثواب کا ڈھانچہ۔ ایصال ثواب کا عمل سلسلہ یوسفیہ میں نہ تو بے ترتیب ہے اور نہ ہی ذاتی پسند پر مبنی۔ یہ حکمت عمیق کے ایک ڈھانچے پر قائم ہے جسے سب سے پہلے حضرت بابا یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے تحت مرتب کیا۔ سرکار یوسف شاہ بابا نے جو ترتیب دی وہ محض ناموں کی فہرست نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل پیکج تھا یاد اور ثواب کا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے شروع ہوتا اور دل کی گہرائیوں سے مانگی گئی دعاؤں پر ختم ہوتا۔ اسی بڑے عمل کے اندر ایصال ثواب ایک الگ لمحہ بن گیا، جہاں مخصوص شخصیات کو یاد کر کے ہمارے اعمال کا ثواب محبت کے ساتھ ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ ایصال ثواب میں ناموں کی ترتیب محض اتفاق نہیں ہے، یہ الہی الہام اور تصوف کے آداب کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، جو سب سے اوپر سب پر مقدم رکھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل شیخ ہیں، ہر سلسلے کے سرچشمہ ہیں، اور وہ ہستی ہیں جن سے ساری روحانیت بہتی ہے۔ ان کا نام سب سے پہلے اور تنہا رکھنے سے ہم ان کے منفرد مقام کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہر قطرہ ثواب آخر کار انہی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتا ہے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے نام آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ شجرہ میں یہ ایک سلسلے کی صورت میں آتے ہیں، لیکن ایصال ثواب میں یہ سب ایک ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جیسے عدل، حکمرانی اور رفاقت کے ستون۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی خلیفہ راشد مانا جاتا ہے، لیکن امت میں اتحاد قائم رکھنے کے لیے ان کا نام اہل بیت کے ساتھ درج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈھانچہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی طرف بڑھتا ہے۔ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، پھر امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد شہدائے کربلا، ازواج مطہرات اور اصحاب کسا۔ ان کی موجودگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ثواب صرف قیادت کی صفوں میں اوپر کی طرف نہیں بھیجا جاتا، بلکہ افقی طور پر ان اہل خاندان کو دیا جاتا ہے جنہوں نے محبت اور قربانی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آگے بڑھایا۔ اس کے بعد ایک نئی صف شروع ہوتی ہے، جس میں سب سے پہلے غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، جو تمام طالبین کے مددگار ہیں۔ ان کے بعد عظیم اولیاء کی ایک قافلہ آتا ہے، جیسے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت صابر پاک کلیاری اجمعین۔ یہ سب ایک زنجیر کی طرح نہیں، بلکہ پیر بھائی کی طرح جیسے نماز کی صف میں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگرچہ وقت میں صدیوں کا فاصلہ ہو، جیسے حضرت صوفی عبد الرحمن شاہ صاحب جو کئی نسلوں بعد آتے ہیں، پھر بھی یہ ترتیب متاثر نہیں ہوتی۔ تصوف میں دل کی قربت وقت کی قربت سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد تسلسل سلسلہ تاجیہ اور یوسفیہ کے مشائخ کی طرف آتا ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ، اماں مریم تاجی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یوسف شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اختر علی شاہ یوسفی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت راحت سعید چھتری یوسفی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں ہمیں صاف طور پر صف کا نظام دکھائی دیتا ہے۔ اماں مریم تاجی اور حضرت یوسف شاہ بابا ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، پیر بھائی اور پیر بہن کے طور پر، اگرچہ عمر اور کردار میں فرق ہے۔ ان کے بعد حضرت زین شاہ بابا کو عمر کی سینیارٹی کی وجہ سے پہلے رکھا گیا اور سرکار اعلیٰ حضرت کو اپنے شیخ سے قربت کی وجہ سے بعد میں۔
آخری صفحے ہمیں اپنے وقت تک لے جاتی ہیں جہاں سرکار بابا صاحب حضرت البیل شاہ یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد رکھے گئے ہیں۔ ان کا نام ان کے اپنے ہاتھ سے شامل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے مریدین کو ملنے والے الہام کے ذریعے شامل کیا گیا۔ اپنی زندگی میں سرکار بابا صاحب نے خود اپنے مریدین کے نام فہرست میں شامل کیے، یہ دکھانے کے لیے کہ ایصال ثواب ایک زندہ عمل ہے جو سلسلے کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اس ڈھانچے کی حکمت بالکل واضح ہے، یہ نہ تو نسلی درخت کی طرح سخت ہے اور نہ ہی ذاتی فہرست کی طرح بے ترتیب۔ یہ ایک زندہ نقشہ محبت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، ان کے صحابہ اور اہل بیت سے گزرتا ہے، عظیم اولیاء کے ذریعے شاخ در شاخ پھیلتا ہے اور آخر کار ہمارے اپنے مشائخ تک پہنچ کر مکمل ہوتا ہے۔ یہ ہمیں ترتیب، عاجزی اور زمانوں کے پار ربط سکھاتا ہے۔ حصہ 5 سرکار بابا صاحب کی تعلیمات۔ ایصال ثواب پر ہونے والی تمام تعلیمات میں سے سب سے زیادہ اہم وہ ہیں جو ہمیں سرکار بابا صاحب نے دیں۔ ان کا انداز ہمیشہ واضح، متوازن اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کے ادب میں گہرا جڑا ہوا تھا۔ جہاں کچھ لوگ افراط یا غفلت میں پڑ سکتے تھے، وہاں انہوں نے ایک درمیانی راستہ دیا، ایسا راستہ جس نے تصوف کو مبالغہ آرائی اور لاپرواہی دونوں سے محفوظ رکھا۔ 1. سلام و صلوات میں درستگی اور سادگی۔ سلام و صلوات میں درستگی سرکار بابا صاحب کی سب سے بڑی تاکید تھی۔ وہ بار بار اپنے مریدین کو خبردار کرتے کہ مشائخ کے ناموں کے ساتھ جھوٹے یا مبالغہ آمیز القاب نہ جوڑیں۔ وہ سمجھاتے کہ اگر کوئی لقب یا خطاب کسی شیخ کے زمانہ حیات میں رائج نہ تھا تو اس کے وصال کے بعد اسے ایجاد نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کبھی حضرت بابا تاج الدین علیہ الرحمہ کے لیے ایک لقب استعمال ہوتا تھا، جلوہ گاہ جمال لم یزلی، ازل سے باقی رہنے والے حسن الہی کا مظہر۔ سرکار بابا صاحب نے اسے ایصال ثواب سے نکال دیا اور حکم دیا کہ عوامی سطح پر ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگرچہ یہ حقیقت میں درست بھی ہوں لیکن عوام میں الجھن پیدا کریں گے اور تصوف کا راستہ کبھی الجھن پیدا کرنے والا نہیں۔ 2. جھوٹے اعزاز در حقیقت بے ادبی ہیں۔ وہ اکثر سمجھاتے کہ جب مرید اپنے شیخ کے بارے میں مبالغہ آمیز القاب یا دعوے شامل کرتے ہیں تو بظاہر یہ عزت لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ بجائے اس کے کہ شیخ کی زندگی اور ان کا نمونہ خود بولے، مرید ایک شور شرابے جیسی آرائش پیدا کرتے ہیں۔ 3. مشہور قول، پیر اڑتے نہیں مرید اڑاتے ہیں۔ اس بات کو یادگار بنانے کے لیے سرکار بابا صاحب اکثر یہ جملہ دہراتے، پیر اڑتے نہیں مرید اڑاتے ہیں، یعنی صوفی مشائخ خود نہیں اڑتے، مرید انہیں اڑاتے ہیں۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ حقیقی اولیاء کبھی اپنے مقام کو مبالغہ آرائی سے بلند نہیں کرتے، وہ عاجزی، سکون اور سچائی کے ساتھ جیتے ہیں۔ یہ مرید ہی ہیں جو محبت اور غرور کے ملے جلے جذبات میں اپنے شیخ کو غیر حقیقی تعریفوں کے ذریعے آسمان پر پہنچا دیتے ہیں۔ وہ اپنے شیخ کو ان مناصب پر بٹھا دیتے ہیں جن کا وہ خود کبھی دعویٰ نہ کرتے۔ یہ چیز سرکار بابا صاحب خبردار کرتے تھے خطرناک ہے، کیونکہ یہ بظاہر عقیدت لگتی ہے لیکن بہت جلد بگاڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور بگاڑ چاہے کتنا ہی خوشنما کیوں نہ لگے آخرکار بے ادبی بن جاتا ہے۔ 4. شیخ کا ادب ان کے طریقے کو محفوظ رکھنے میں ہے۔ سرکار بابا صاحب زور دیتے کہ اپنے شیخ کی اصل عزت یہ نہیں کہ نئے القاب گھڑ لیے جائیں یا ان کے طریقے میں تبدیلی کی جائے، بلکہ حقیقی ادب یہ ہے کہ ان کے طریقے کو بالکل ویسا ہی محفوظ رکھا جائے جیسا وہ خود کرتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایصال ثواب میں ناموں کی ترتیب ذاتی پسند کے لیے بدلنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے اصرار کیا کہ القاب صرف الہی الہام سے آئیں، انسانی عقل یا نفس سے نہیں۔ انہوں نے مریدین کو یاد دلایا کہ اطاعت محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے، آرائش نہیں۔ انہوں نے ایک بار فرمایا، جب کوئی شخص اپنے شیخ کے طریقے کو زیادہ عزت دینے کے نام پر بدلتا ہے تو یہ عزت نہیں بلکہ محبت کے لبادے میں بغاوت ہے۔ 5. الہام سے ملنے والے القاب۔ مبالغہ آرائی کو ناپسند کرنے کے باوجود سرکار بابا صاحب رحمۃ اللہ نے وہ القاب قبول کیے جو حقیقی الہی الہام کے ذریعے آئے، جیسے یوسفی الحمدار، سلسلہ یوسفیہ کا پرچم بردار، جس نے اسے دوبارہ زندہ کیا اور دنیا میں پھیلایا۔ پیش درویش، جو ہمیشہ آگے رہ کر رہنمائی، توازن اور عاجزی کو مجسم کرتا ہے۔
یہ القاب عقل کے گھڑے ہوئے نہیں تھے بلکہ الہام اور ان کی حقیقی زندگی کے مشاہدے سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ ان کے کام، کردار اور تصوف میں مقام کے عین مطابق تھے۔ کبھی پرانے زمانے تقریباً 1984 کے آس پاس ناموں اور القابات کا موضوع آیا۔ اس موقع پر سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے سرکار بابا صاحب رحمت اللہ سے فرمایا، اگر میری چلتی محمود تو بس یوسفی نام سے کافی تھا، اگر میری مرضی ہوتی محمود تو صرف یوسفی کہلانا ہی کافی تھا۔ یہ مختصر مگر پراثر جملہ ظاہر کرتا ہے کہ خود ان کے شیخ بھی سادگی کو فضول آرائش پر ترجیح دیتے تھے۔ صرف یوسفی کہلانا ہی ایک بے مثال عزت تھی جو براہ راست بابرکت سلسلے سے جوڑ دیتی تھی، مزید کسی آرائش کی ضرورت نہیں تھی۔ سرکار بابا صاحب کا وصال کے بعد جب ان کا بابرکت جسم یعنی جسم اثر ابھی پاکستان منتقلی کی تیاری سے پہلے ٹھنڈی جگہ رکھا ہوا تھا، میں خود بھی اس معاملے میں ایک مشکل کیفیت سے گزرا۔ ایک طرف وہ ہمیں تاکید کر گئے تھے کہ نئے القاب ایجاد نہ کیے جائیں، دوسری طرف میں ایک ایسے جذبے سے متاثر ہوا جسے میں اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کر سکتا تھا۔ ان لمحات میں یوسفی علمدار اور پیش درویش جیسے القاب بار بار میرے دل میں آتے رہے، 12 گھنٹے سے زیادہ بنا رکے، اتنی وضاحت کے ساتھ کہ میں انہیں اپنی عقل یا خواہش کا نتیجہ نہیں مان سکا۔ میں یہ بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی پوری زندگی میں سرکار بابا صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ مجھ پر اعتماد کرتے تھے۔ جب بھی ایصال ثواب میں کوئی نیا نام شامل کرنا ہوتا، اس میں ان کے مریدین حضرت صدیق یوسفی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شکیل یوسفی رحمت اللہ علیہ کے نام شامل ہیں۔ اسی طرح ان کے اپنے والدین حضرت بی بی نادرہ شیرازی رحمت اللہ علیہ اور حضرت منظور رحمانی رحمت اللہ علیہ کے نام بھی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اماں مریم رحمت اللہ علیہ کا نام بھی انہی کے اشارے پر شامل کیا گیا۔ ان سب مواقع پر انہوں نے نہ صرف مجھے اختیار دیا بلکہ پورا اعتماد بھی ظاہر کیا کہ جو وہ کہیں گے وہی میں ویسے ہی کروں گا۔ اسی عمر بھر کی بھروسہ مندی کی وجہ سے جب وصال کے بعد الہام آیا تو میں نے اسے ذاتی پہل نہیں سمجھا بلکہ اس ذمہ داری کا تسلسل سمجھا جو انہوں نے خود مجھ پر رکھی تھی۔ پھر بھی میں یہ بات بڑے احتیاط سے بیان کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ شیطان کس آسانی سے دھوکہ دے سکتا ہے۔ جو کچھ میرے معاملے میں شامل ہوا وہ آرائش کی خواہش سے نہیں تھا بلکہ جیسا میں مانتا ہوں الہی الہام سے تھا، اور اسی وجہ سے مجھے یہ خوف بھی ہے کہ اگر دوسرے لوگ بغیر ایسے الہام کے یہی کرنے لگے تو یہ اس معیار پر پورا نہیں اترے گا جو خود سرکار بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمارے لیے قائم کیا۔ انہوں نے سکھایا کہ صرف وہی الہامات قبول کیے جائیں جو سچائی پر مبنی ہوں اور زندگی سے ثابت ہوں، باقی سب چاہے محبت ہی سے کیوں نہ پیدا ہوں گمراہ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں کسی کو نئے القاب گڑھنے یا مزید شامل کرنے کی ترغیب نہیں دیتا۔ میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ دوسروں پر وہ نافذ کروں جو سرکار بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے سکھایا، لیکن جو مجھے ملا میں نے اسے محض اس لیے قبول کیا کہ یہ اتنی شدت اور قوت سے آیا کہ اسے رد کرنا ایک طرح کی بے ایمانی ہوتی۔ اگر یہ میری اپنی عقل سے آتا تو میں اسے چھوڑ دیتا۔ 6. مریدین کے درمیان مقابلے پر ان کی تنبیہ۔ سرکار بابا صاحب رحمت اللہ کی ایک اور اہم تعلیم اس مقابلے کے بارے میں تھی جو بعض اوقات شیخ کے وصال کے بعد مریدین کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مریدین اکثر اپنے شیخ کی تعظیم میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مزید سے مزید مبالغہ آمیز تعریفیں شامل کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، جب شیخ وصال فرما جاتا ہے تو سب سے پہلے مرید آپس میں یہ مقابلہ شروع کر دیتے ہیں کہ کون زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن شیخ کی محبت بڑے بڑے الفاظ میں نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی اطاعتوں میں ہے۔ اگر تمہاری شیخ کی تعریف مقابلے میں بدل جائے تو یہ شیخ کے بارے میں نہیں بلکہ تمہارے اپنے بارے میں ہو جاتی ہے۔ 7. ان کی عاجزی کی مثال۔ آخرکار سرکار بابا صاحب رحمت اللہ نے اپنی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا۔ اگرچہ انہوں نے عظیم روحانی مقامات حاصل کیے جیسے قطب مدار عالم، غریب پرور اور حتیٰ کہ بلند ترین معنی میں ملنگ کے طور پر پہچانے گئے، مگر انہوں نے کبھی ان القابات کا اپنے لیے مطالبہ نہیں کیا۔
اس کے بجائے انہوں نے اپنے سلام و صلوات کو ہمیشہ سادہ، ثابت شدہ اور الہام شدہ رکھا۔ ان کی زندگی اس بات کی زندہ مثال بن گئی کہ ایک شیخ خود کو نہیں اڑاتا اور نہ ہی اپنے مریدوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ مبالغہ آرائی کے ذریعے اسے اڑائیں۔ سنہری اصول۔ خلاصہ یہ ہے کہ سرکار بابا صاحب کی ایصال ثواب اور سلام و صلوات کے بارے میں تعلیمات 3 سنہری اصولوں میں سمائی جا سکتی ہیں۔ مبالغہ آرائی پر سادگی، ایجاد پر اطاعت، آرائش پر سچائی۔ ان اصولوں پر چل کر ہم تصوف کو خلوص کے راستے پر قائم رکھتے ہیں، بگاڑ سے پاک، جو آنے والی نسلوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ حصہ 6 سوالات اور غلط فہمیاں۔ ایصال ثواب کے واضح ڈھانچے اور ہمارے مشائخ کی محتاط تعلیمات کے باوجود اکثر غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ کچھ کا سبب شجرہ اور ایصال ثواب کے درمیان غلط ملت ہے، اور کچھ ذاتی پسند یا شیخ کی تعظیم کے نام پر کی جانے والی گمراہ کوششوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ سرکار بابا صاحب رحمہ اللہ نے ان میں سے بہت سے مسائل کو براہ راست حل کیا اور ایسی رہنمائی دی جس سے یہ عمل غلطیوں سے محفوظ رہے۔ سوال 1، بابا صاحب رحمہ اللہ کا نام سرکار اعلی حضرت رحمہ اللہ کے فوراً بعد کیوں نہیں رکھا گیا؟ یہ ایک عام سوال ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جو ایصال ثواب کو شجرہ کی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ چونکہ بابا صاحب رحمہ اللہ سرکار اعلی حضرت رحمہ اللہ کے مرید تھے، لہٰذا ان کا نام لازمی طور پر ایک قطار میں براہ راست بعد میں آنا چاہیے۔ اس کا جواب صف اور قطار کی تمثیل میں ہے۔ شجرہ میں نام سخت ترتیب، ہر شیخ کے بعد اس کا شیخ کے مطابق ایک قطار میں آتے ہیں۔ ایصال ثواب میں نام صفوں کی طرح رکھے جاتے ہیں جیسے نماز میں صفیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار بابا صاحب رحمہ اللہ کا نام سرکار اعلی حضرت رحمہ اللہ کے بالکل بعد آنا ضروری نہیں، بلکہ وہ سرکار اعلی حضرت اور ان کے ہم عصر مشائخ کے پیچھے ایک صف میں کھڑے ہیں۔ اس سے ڈھانچہ بھی محفوظ رہتا ہے اور ادب بھی۔ سوال 2، بابا صاحب کے نام کے ساتھ مختصر القابات ہی کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ سرکار بابا صاحب کے نام کے ساتھ طویل اور زیادہ پرشکوہ القابات لگنے چاہیے، لیکن یہ ان کی اپنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ انہوں نے جھوٹے اعزازات کی سختی سے حوصلہ شکنی کی اور فرمایا کہ شیخ کو صرف وہی القاب دیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام شدہ ہوں، ان کی زندگی اور کام سے ثابت ہوں۔ اسی لیے مختصر القابات جیسے یوسفی، علمدار اور پیش درویش رکھے گئے، کیونکہ یہ ان کے حقیقی کردار اور مقام کی عکاسی کرتے ہیں۔ طویل القابات ایون اگر محبت میں ہوں، تحریف کا خطرہ رکھتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے فرمایا، پیر اڑتے نہیں، مرید اڑاتے ہیں۔ سوال 3، اگر کوئی بابا صاحب کا نام بالکل چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ افسوس کی بات ہے کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں لوگوں نے ایصال ثواب سے سرکار بابا صاحب کا نام نکال دیا۔ یہ ایک سنگین غلطی ہے، کیونکہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں سب سے پہلے فاتحہ اور ایصال ثواب کی تعلیم دی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے شیخ اور ان کے شیخ کا نام شامل کیا۔ انہیں نکال دینا سلسلے کے تسلسل کو توڑنا اور ان کی زندگی بھر کی مثال کی بے ادبی کرنا ہے۔ کچھ لوگ اس کو یوں جواز دیتے ہیں، بابا صاحب روحانیت میں اب بھی زندہ ہیں، اس لیے ذکر کی ضرورت نہیں، یا چونکہ وہ فنا فی الرسول میں ہیں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کافی ہے۔ لیکن یہ کمزور بہانے ہیں۔ اگر یہ منطق درست ہوتی تو پھر کسی ولی کا ذکر کیوں کیا جاتا؟ کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ختم کر دیا جائے؟ قرآن خود ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہداء زندہ ہیں، پھر بھی ان کے نام یاد کیے جاتے ہیں اور ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ قرآن 2:154۔ جب خلفائے راشدین، اہل بیت اور عظیم اولیاء کو ایصال ثواب میں شامل کیا جاتا ہے،
باوجود اس کے کہ وہ عالم غیب میں زندہ ہیں تو یقیناً ہمارے اپنے شیخ کو بھی شامل کرنا لازم ہے۔ سوال 4، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شیخ کے نام سے بدلا جا سکتا ہے کیونکہ شیخ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر ہیں؟ یہ ایک اور غلط فہمی ہے۔ اگرچہ سرکار بابا صاحب واقعی فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس سے آگے فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچے، لیکن وہ خود ہمیشہ اس بات پر زور دیتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی کسی اور کے نام سے بدلا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے ہمیں وہ قول بھی یاد دلایا جو سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار نامہ میں محفوظ کیا: با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ اللہ کے معاملے میں دیوانہ بن جاؤ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں انتہائی محتاط رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملے میں خطا بھی کر بیٹھیں تو اس کی رحمت معاف فرما سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نہایت غیرت مند ہے۔ لہٰذا چاہے کسی شیخ کا روحانی مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، آداب یہی تقاضا کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یونیک اور ناقابل بدل رہے۔ حقیقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے اصل شیخ ہیں اور ہم اپنے مرشد کے ذریعے ان سے جڑتے ہیں۔ سوال 5، خوابوں اور کشوف میں اگر بابا صاحب اس کے خلاف ہدایت دے تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ خواب یا کشف میں سرکار بابا صاحب نے انہیں کہا کہ ترتیب بدل دو، کچھ نام چھوڑ دو یا اس عمل کو کسی اور طریقے سے ادا کرو۔ سرکار بابا صاحب نے اپنی زندگی ہی میں ایسے دعووں کو واضح کر دیا تھا۔ وہ اپنے مریدوں کو یاد دلاتے کہ اللہ ان لوگوں کو بھی آزماتا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ قرآن 2:155۔ وہ وضاحت کرتے کہ اگرچہ شیخ اپنی پدرانہ شفقت کے باعث مرید کے خواب کو مان بھی لیں، لیکن باقی لوگ اس پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہوتے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ مرید سے قریب نہ ہونے کی وجہ سے براہ راست یہ نہ کہیں کہ تم غلطی پر ہو، جیسا کہ سرکار بابا صاحب نے خود سمجھایا۔ خواب اور کشف سچے بھی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر یہ انسان کے اپنے خیالات، نفس یا حتیٰ کہ شیطان کے وسوسوں کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل الہام وہی ہے جو پہلے سے قائم شدہ طریقے کے خلاف نہ ہو۔ غلط فہمیوں کا خلاصہ۔ مختصراً، بابا صاحب کا نام غائب نہیں ہوتا جب وہ مختلف جگہ پر آتا ہے۔ یہ صف بندی یعنی رو سسٹم کے اصول پر ہے۔ مختصر القابات عزت اور انکساری کی علامت ہے، کمی کی نہیں۔ ان کا نام چھوڑ دینا ایک سنگین غلطی ہے جو محبت کی زنجیر کو توڑ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ناقابل بدل ہے، چاہے کسی شیخ کا روحانی مقام کتنا ہی بلند ہو۔ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے اصل شیخ ہیں اور ہم اپنے مرشد کے ذریعے ان سے جڑتے ہیں۔ ذاتی خواب اور کشوف اس تعلیم اور ڈھانچے پر غالب نہیں آ سکتے جو شیخ نے خود قائم فرمایا ہو۔ ان وضاحتوں کو یاد رکھنے سے ہم ایصال ثواب کو بگاڑ، کمی یا مبالغہ آرائی کے خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ حصہ 7، عمل میں لچک کی روح۔ سرکار بابا صاحب کی تعلیمات کا سب سے قابل ذکر پہلو ان کی یہ صلاحیت تھی کہ وہ ساخت اور لچک کے درمیان توازن رکھتے۔ ایک طرف وہ اس بات پر زور دیتے کہ ایصال ثواب اور فاتحہ جیسے اعمال اپنی اصل صورت میں محفوظ رہیں اور ان میں لاپرواہانہ تبدیلی نہ ہو۔ دوسری طرف وہ یہ بھی مانتے تھے کہ کبھی کبھی انفرادی حالات، زبان یا الہام کے مطابق تبدیلی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یہی توازن دراصل تصوف کی روح ہے، ضبط مگر جمود کے بغیر، محبت مگر بے ترتیلی کے بغیر۔ 1، عوامی اجتماع میں یکسانیت۔ عوامی محافل میں سرکار بابا صاحب اس بات پر بہت سخت تھے کہ ایصال ثواب کا مقررہ ڈھانچہ ہی اختیار کیا جائے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب کوئی عمل عوامی طور پر کیا جاتا ہے تو وہ پورے سلسلے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسی لیے ناموں کی ترتیب کو چوں کا توں رکھا جاتا، القابات سادہ اور الہامی رکھے جاتے، اضافے صرف اس وقت کیے جاتے جب وہ الہام یا الہی اشارے سے ہوں۔ وہ سمجھاتے تھے کہ عوامی بے ترتیبی ہمیشہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے، خاص طور پر آنے والی نسلوں کے لیے۔ اگر ہر شخص اپنی مرضی کا طریقہ اپنائے تو یہ عمل آخرکار کئی متضاد صورتوں میں بڑھ جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے اپنے مریدوں کو ہدایت دی کہ اجتماعی محافل میں وہی ڈھانچہ اپنایا جائے جو انہوں نے خود استعمال فرمایا۔ 2،
انفرادی طور پر لچک۔ اسی وقت سرکار بابا صاحب یہ بھی مانتے تھے کہ انفرادی طور پر کبھی کبھی تبدیلی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مثلاً زبان کا فرق، ہر مرید اردو یا فارسی روانی سے نہیں بولتا تھا، اس لیے بعض اوقات تراجم یا آسان شکل استعمال کی جاتی تھی۔ ذاتی ہدایات، بعض مواقع پر سرکار بابا صاحب نے خود بعض مریدوں کو کہا کہ فلاں حصہ چھوڑ دو یا مختصر کر دو، وجوہات وہی جانتے تھے۔ دستیابی، کچھ مرید حافظے یا صحت کی کمزوری کی وجہ سے مکمل ترتیب نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کے لیے مختصر شکل جائز تھی۔ انہوں نے تسلی دی کہ نجی طور پر یہ لچک نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض اوقات ضروری بھی۔ 3. الہام بمقابلہ عقل۔ ایک اور نکتہ جو وہ اکثر بیان کرتے تھے یہ تھا کہ بعض تبدیلیاں صرف اس وقت درست ہوتی ہیں جب وہ الہام کے ذریعے آئیں، نہ کہ عقل یا نفس کے ذریعے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی شخص بہت زیادہ سوچتا ہے تو یہ خیالات اس کی اپنی عقل یا نفس سے آ سکتے ہیں، لیکن جب الہام صحیح وقت پر آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال وہ وقت تھا جب انہوں نے اماں مریم صاحبہ رحمہ کا نام 2024 میں اصالِ ثواب میں شامل کیا، اپنی وصال سے چند دن پہلے۔ یہ کوئی ذہنی منصوبہ بندی نہیں تھی، بلکہ ان کے عرس کے موقع پر فاتحہ کے دوران محض الہام کی صورت میں آیا۔ انہوں نے اشارہ فرمایا کہ ان کا نام شامل کیا جائے اور اسی لمحے سے وہ مستقل ڈھانچے کا حصہ بن گیا۔ محبت بمقابلہ ذاتی خواہشات۔ سرکار بابا صاحب یہ بھی تنبیہ فرماتے تھے کہ لچک کو ذاتی خواہشات پر عمل کرنے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کمزور جواز بنا کر ایصال ثواب میں ان کا اپنا نام بھی چھوڑ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسی طرح کی غلطی پہلے بھی ہوئی تھی جب کچھ لوگوں نے 1950 کی دہائی میں حضرت یوسف شاہ بابا کا نام چھوڑ دیا، جسے انہوں نے ایک سنگین غلطی قرار دیا۔ انہوں نے وضاحت کی، اصل لچک وہ ہے جب شیخ خود کوئی تبدیلی دے یا جب الہام اس کی طرف رہنمائی کرے۔ جھوٹی لچک وہ ہے جب مرید اپنے جذبات، فلسفوں یا وقتی کیفیت کے مطابق ڈھانچے کو بدل دیں۔ یعنی فرق ہے اطاعت اور خودرائی میں۔ اطاعت عمل کو زندہ رکھتی ہے جبکہ خودرائی اسے بگاڑنے کا خطرہ پیدا کرتی ہے۔ 5. توازن کی خوبصورتی۔ یہ توازن ساخت اور لچک کے درمیان خود قرآن و سنت کی عکاسی کرتا ہے۔ قرآن کی آیات ثابت اور ناقابل تغیر ہیں، لیکن ان کی تفاسیر مختلف زمانوں اور ثقافتوں کے مطابق لچک رکھتی ہیں۔ سنت میں اعمال کا واضح ڈھانچہ موجود ہے، مگر اس میں بھی گنجائش ہے، جیسا کہ نماز ادا کرنے کے مختلف طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے۔ اسی طرح سرکار بابا صاحب نے سکھایا کہ ایصال ثواب اپنی اصل میں مستقل اور یکساں رہے، لیکن ضرورت کے وقت انفرادی سطح پر اس میں لچک کی گنجائش رکھی جا سکتی ہے۔ روح کا خلاصہ۔ اجتماعی طور پر مقررہ طریقے پر بالکل عمل کیا جائے۔ انفرادی طور پر ضرورت پڑنے پر تبدیلی کی جا سکتی ہے، لیکن ادب کے ساتھ۔ الہام نہ کہ نفس۔ تبدیلی صرف خدائی رہنمائی سے ہونی چاہیے، محبت نہ کہ خواہش۔ تبدیلیاں سچی محبت پر مبنی ہوں، ذاتی فخر پر نہیں۔ اس توازن پر عمل کر کے ہم اس عمل کو زندہ، مؤثر اور اختلاف سے پاک رکھتے ہیں۔ حصہ 8۔ نتیجہ۔ اپنے دل کی گہرائی میں ایصال ثواب محبت کا ایک عمل ہے۔ یہ ایک بے غرض عمل ہے جس میں انسان نیک کام کرتا ہے اور پھر اس کا ثواب دوسروں کو ہدیہ کرتا ہے، خواہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، خلفائے راشدین ہوں، اہل بیت ہوں، اولیاء اللہ ہوں یا ہمارے اپنی شیوخ اور عزیز و اقارب۔ اس کے ذریعے ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ تصوف کا سفر ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ روح کی سخاوت کے لیے ہے۔ ابتدا ہی سے سرکار بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح فرمایا کہ لفظ ایصال ثواب دراصل ارسال ثوابات کا مختصر روپ ہے۔ جب ہم اس کے لغوی پہلو کو دیکھتے ہیں تو جڑ رسال ہمیں ارسال بھیجنا، رسال پیغام اور رسول پیغمبر تک لے جاتی ہے۔ یہ رشتہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ثواب بھیجنا ایک معمولی عمل نہیں بلکہ وحی اور انبیاء کے بھیجے جانے کے خدائی نظام کا حصہ ہے۔
ہمارے سلسلہ یوسفیہ میں یہ عمل حضرت بابا یوسف شاہ تاجیم نے حضرت بابا تاج الدین کی رہنمائی میں مرتب فرمایا۔ اس مکمل پیکج میں فاتحہ کے اجزاء تھے: درود شریف، درود تاج، گلدستہ شریف، سلام نبوی، ایصال ثواب اور اختتامی دعائیں۔ ان میں ایصال ثواب ایک خاص لمحہ تھا جس میں نام بنام بزرگان کو یاد کیا گیا اور ہمارے اعمال کا ثواب ان کی ارواح کو ہدیہ کیا گیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شجرہ اور ایصال ثواب میں اہم فرق ہے۔ شجرہ ایک قطار کی مانند ہے جو صحیح روحانی سلسلہ کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ ایصال ثواب نماز کی صفوں کی مانند ہے جس میں منتخب افراد ایک ساتھ کھڑے ہو کر یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ فرق ہمیں الجھن سے بچاتا ہے اور دونوں اعمال کو ان کی منفرد پہچان دیتا ہے۔ ہمارے سلسلے میں ایصال ثواب کی ترتیب ہر قدم پر حکمت لیے ہوئے ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے جو ہر روحانیت کے سرچشمہ ہے، پھر خلفائے راشدین، اہل بیت، عظیم اولیاء، اور آخر میں ہمارے اپنے مشائخ تک پہنچتا ہے جس کا اختتام سرکان بابا صاحب پر ہوتا ہے۔ یہ ایک زندہ ڈھانچہ ہے جو اس وقت بھی بڑھا جب اماں مریم تاجی کا نام سن 2024 میں الہام کے ذریعے شامل کیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عمل متحرک اور الہامی ہے۔ سرکار بابا صاحب کی تعلیمات نے مزید وضاحت دی۔ انہوں نے مبالغہ آمیز القاب سے منع فرمایا اور ہمیں اس قول سے یاد دلایا: پیر اڑتے نہیں، مرید اڑاتے ہیں۔ اولیاء خود نہیں اڑتے، مرید انہیں اڑاتے ہیں۔ اس میں انہوں نے سکھایا کہ حقیقی اولیاء ہمیشہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، جبکہ مرید اکثر مبالغہ آمیز تعریفی کلمات بنا کر تصوف کو بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ اصل احترام یہ ہے کہ شیخ کے طریقے کو بالکل اسی طرح باقی رکھا جائے جیسا وہ چھوڑ کر گئے۔ عام غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے ہم نے جانا کہ ان کا نام اعلیٰ حضرت رحم اللہ کے بعد براہ راست نہیں رکھا گیا، کیونکہ ایصال ثواب صفوں پر مبنی ہے، قطار پر نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مختصر اور سچے القاب زیادہ باوقار ہیں بہ نسبت طویل اور خود ساختہ القاب کے، اور یہ بھی تسلیم کیا کہ ان کا نام چھوڑ دینا ایک سنگین غلطی ہے، کیونکہ یہ تسلسل کو توڑتا ہے اور اسی بزرگ کی توہین ہے جس نے یہ عمل ہمیں دیا۔ سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ناقابل بدل ہے، چاہے کسی شیخ کا روحانی مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو۔ آخر میں سرکار بابا صاحب نے ہمیں ایک متواصل تصور دیا: اجتماعی طور پر یکسانیت قائم رکھو تاکہ سلسلہ متحد رہے، انفرادی طور پر تبدیلیاں صرف الہام یا ضرورت کے تحت ہوں، خواہش کے تحت نہیں۔ یہ توازن ایصال ثواب کو زندہ رکھتا ہے اور اسے سختی یا انتشار کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ حتمی غور و فکر۔ حقیقت میں ایصال ثواب محض ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک پل ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ہمارے اور اولیاء کے درمیان، اور ہمارے اور اپنے شیوخ کے درمیان۔ ہر بار جب ہم اسے انجام دیتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ روحانیت تنہائی نہیں بلکہ رابطے کا نام ہے۔ ثواب پہنچا کر ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال صرف ہمارے لیے نہیں، ترتیب پر عمل کر کے ہم اپنے سلسلے کی حکمت کو سلام کرتے ہیں، اور سرکار بابا صاحب رحمہ اللہ کی تعلیمات پر قائم رہ کر ہم یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہمارا عمل پاکیزہ، عاجزانہ اور سچا رہے۔ بطور مرید ہمارا فرض یہ نہیں کہ ہم آرائش کریں، ایجاد کریں یا مقابلہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم محفوظ کریں، ادب کریں اور اطاعت کریں۔ اس میں ہم نہ صرف اپنے شیخ کی عزت کرتے ہیں بلکہ اس پوری زنجیر کی بھی عزت کرتے ہیں جو محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ یہی ہے ایصال ثواب کی اصل روح، دینے میں عاجزی، ترتیب میں وضاحت، یاد میں اخلاص، محبت میں اطاعت۔ اور اگر ہم اسے ویسا ہی محفوظ رکھیں جیسا سرکار بابا صاحب رحمہ اللہ نے سکھایا، تو ہر فاتحہ، ہر تحفہ ثواب اور ہر یاد آئندہ نسلوں کے لیے
ایک رابطے کے چراغ کی طرح چمکے گا۔